اور ساتھ ہی اگر دیکھا جائے کہ ہمارے رہبر تحریک خان عبدالولی خان کی بیٹی ڈاکٹر گلالی کو بھی نہیں بخشی گئی، اور ان لوگوں کے ساتھ یہ کچھ ہوا جو میرے خیال میں تھرو آؤٹ ورلڈ عدم تشدد کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، اور بادشاہ خان کو دنیا تار چاپیز کے نام سے پہچانتے ہیں، اور اس بنیاد پہ بادشاہ خان پہ پی ایچ ڈیاں بھی ہوئی ہے۔ اور ہم شروع سے کہتے چلے آ رہے جناب اسپیکر، یہ ہماری بدقسمتی ہے اس خطے کی، اس ملک کی، اور خصوصاً ہمارے قوم کی۔ ہم جب تک خود درد سے نہ گزرے ہمیں اس وقت تک اس درد کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح نصر اللہ خان نے ایک بات کہی کہ یہ مسئلہ یہاں پہ 40 سال سے ہمارے نظروں سے گزر رہی ہے، ہم نے 40 سال پہلے کہا تھا کہ یہ جنگ نہ اسلام اور کفر کی ہے، اور نہ یہ جنگ پاکستان اور افغانستان کے مفادات کی ہے، یہ دوسروں کی جنگ ہے جس کے بینٹ ہماری سرزمین چڑھائی گئی، اور وہ سلسلہ اس وقت سے لے کے آج تک ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس میں ہم نے وہ سب کچھ کھو دیا جو اقدار کے لحاظ سے ہماری پہچان تھی، جو شخصیات کے لحاظ سے ہماری پہچان تھی، اس میں ہم کاروباری لحاظ سے تباہ ہو گئے، علمی لحاظ سے تباہ ہو گئے، اور نہ صرف یہ کہ صرف ہم، بلکہ اگر بلوچستان کو دیکھا جائے تو آج پورا بلوچستان اس کی لپیٹ میں ہے، آج پورا صوبہ پشتونخوا اس کی لپیٹ میں ہے۔ اور یقیناً جب یہ صورتحال افغانستان میں تھی تو اس وقت بھی ہم نے یہ کہا کہ یہ صورتحال وہاں پہ نہیں رکے گی، یہ سلسلہ دوسروں کو بھی لپیٹ میں لے گی، اور آج ہمارے سامنے ہے وہ سلسلہ جس نے پورا وزیرستان تباہ کر کے راکھ کر دیا، وہ سلسلہ جس نے پورا پشاور تباہ کر کے راکھ کر دیا، آج اس نے جوب کے راستے ہمارے دروازے پہ کٹکھٹانا شروع کر دیا ہے۔ جوب میں واقعات ہوئے، چمن میں واقعات ہوئے، حال ہی میں ہمارے پشین میں ہوئے، اور قلعہ سیف اللہ پہ تو آج اسی پشین اور قلعہ سیف اللہ کے واقعات کے تسلسل میں تحریک التوا ہمارے سامنے ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں، ہمارے نصر اللہ خان زیری صاحب بیٹھے ہیں، اور ہمارے زیری صاحب نے کچھ تقریر اس طرح سے کی کہ اس کے شاید کبھی ہوا اقتدار کی سامنے سے گزری نہ ہو۔ یعنی 8 اگست کا واقعہ ہم کہتے رہے کہ یار یہ ہماری تباہی کا ایک سلسلہ ہوا، ہماری پچھلے حکومت نے بجائے اس کے کہ اس جیسے دردناک اور دلخراش واقعے پہ، میں تو کہتا ہوں، میں ایماناً کہتا ہوں، اگر میں اس وقت کی اسمبلی میں اس طرح کے واقعے میں ہوتا تو شاید اس اسمبلی میں آج اس وقت بیٹھا نہ ہوتا۔ لیکن ہم نے کیا جب وہاں قاضی فائز عیسیٰ کی رپورٹ بنی، اس نے کچھ کرداروں کا تعین کیا، تو ہمارے پچھلے حکومت نے بحیثیت فریق جا کے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف فریق بنی، اور وکلا کو پیمنٹ ادا کرتے رہے کہ نہیں اس نے غلط کیا ہے، اور اسی کے ساتھ پھر جو کچھ ثانیہ پی ٹی سی ٹریننگ سنٹر میں جناب اسپیکر ہوا، پھر یہ بات یہاں پہ لوگ کہتے رہے کہ یہ تو واقعات ہے، یہ تو علاقہ ہے، اور ایسے ہم تو 2-4 ہوتے رہیں گے۔ پھر کٹکچا مستنگ میں جو کچھ ہوا، یعنی یہ سلسلے، اور آج جب بات ہو رہی ہے کہ ہم کس طریقے سے اس بدبختی سے نجات پائے، یقیناً ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ نہ یہ حکومت کا مسئلہ ہے، نہ یہ اپوزیشن کا مسئلہ ہے، اور نہ یہ ہمارے 1-2-5 اداروں کا مسئلہ ہے۔ ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ خدا را یہ سلسلے ہمیں اس طرح سے لے ڈوبے گی۔ آج تو ہمیں فکر پی ایس ڈی پی کی ہے، ہمیں فکر ڈیولپمنٹ کی ہے، ہم سب کے سامنے ہے۔ یہاں پہ ایک نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت ہوئی، اس کے بعد اس دن سے لے کے آج تک ہم کس صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ ایک پرامن بلوچستان، ایک پرامن ڈیرہ بگٹی، اس وقت کے حالات اور آج کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں۔ تو آج بھی ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں آج بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ کب تک ہم دوسروں کی جنگ چڑھتے رہیں گے۔ آج ہماری سرزمین پر ایک دوسرے جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ آج ایران اور سعودی عرب کے معاملات، اختلافات کے بینٹ ہم چڑھ رہے ہیں۔ کل کے جنگ میں ہم امریکہ اور چائنا کے اختلافات کے بینٹ چڑھنے جا رہے ہیں۔ ایک طرف سے پتہ نہیں ہم اپنے آپ کو خوش قسمت کہیں یا بدقسمت کہیں کہ ہمارے پاس ایسی سرزمین ہے جس پر دنیا کی نظریں ہیں، لیکن اس سرزمین کے وسائل ہماری بربادی اور تباہی کا ذریعہ بن رہے ہیں کہ لوگ اس کو ہتھیا کرنا چاہتے ہیں، لوگ اس پر قبضہ جمانے کی کوشش کرتے ہیں۔
یقیناً دنیا میں قومیں اپنے مفادات کو پہلے دیکھتے ہیں پھر دوسروں کی مفادات کا خیال کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی اور بدبختی یہ ہے کہ ہم دوسروں کی مفادات کو اس طریقے سے اپنے سر لے لیتے ہیں کہ اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں۔ آج بھی جس طرح پوری قومی قیادت نے بیٹھ کے، ہمارے سیکیورٹی اداروں کے، ہمارے فورسز کے بڑوں نے بیٹھ کے قومی ایکشن پلان ترتیب دیا، بے شک اگر پچھلوں نے اس پر عمل نہیں کیا، آج ہمیں عمل درآمد کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سب کی مشترکہ ڈاکومنٹس ہے۔ اس ڈاکومنٹس کو سامنے رکھ کر کے ہمیں ہر اس تصور سے نکلنا ہوگا کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ کیا ہے یا وہ کیا ہے۔ ہمیں اس تصور سے نکل کر اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے اس وطن، اس دھرتی پر امن لانے کی خاطر ایک کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم اسی طرح باتوں میں چلتے گئے، ہم ایک دوسرے کے پچھلوں کے اس حساب کتاب میں چلتے گئے، تو نہ تو ہم حساب کتاب کر پائیں گے اور نہ اپنی دھرتی کو امن دلائیں گے۔ یقیناً ایک دو باتیں ہمارے بھائی نے کہی، میں آج بھی کہتا ہوں ان کے پاس موقع تھا۔ آج تو ہمارے سردار صاحب اور ہمارے حکومتی پارٹی، ہمارے ساتھی، ہمارے کلیگ اس بات کا برا نہ منائے، یقیناً اس پر ایک بات تو ہوگی کہ باپ پارٹی کیسی اور کیسی ہے، کل کی ہے، 5 دن کی ہے، مہینے کی ہے، لیکن یہاں پر ہمیں افسوس اس بات کا ہوتا ہے۔ یقیناً جناب اسپیکر، جب ہماری پچھلی حکومت تھی جو اپنے آپ کو اس دھرتی کے بچے کہتے تھے کہ ہم اس دھرتی کے پیداوار ہیں، اور یقیناً وہ سارے کے سارے حکومت میں اس طرح سے ایک مضبوط حکومت کے مالک تھے کہ اوپر سے تخت راونٹ کا ہاتھ بھی ان کے اوپر تھا، لیکن لیویز کو اس طریقے سے ان لوگوں نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں کیا؟ آج بھی میں کہتا ہوں اسی طرح ہمیں اگر بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ موجودہ حکومت یہ کیا اور کیسے آگے بڑھ رہی ہے، میں آج بھی کہتا ہوں ہمارے یہی اپوزیشن کے ساتھی دل پر ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے کہہ دے کہ ہمارے آخری 2 بجٹ کیسے اور کس نے بنائے پچھلے حکومت کی۔ ہمیں سوچنا چاہیے جناب اسپیکر، یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے پہ الزام تراشی کریں۔ میں آج بھی کہتا ہوں، ہم نے اس دن بھی فلور پہ کہا کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر کو ابھی بھی جانا ہوگا، ابھی بھی یہ جائے گا، بات بھی ہوئی ہے، یہ جائیں گے، کمپنسیٹ کریں گے، اور ہم اپنے لیوی سپاہی اب اس ادارے کے پشت پہ کھڑے ہوں گے۔ اگر ہم کھڑے نہیں ہوں گے، یہ لوگ آ کے کل ہمارے گھر کے اندر گھس جائیں گے، ہم میں سے کسی کو نہیں بخشیں گے، اور جب ہم میں سے کوئی نہیں بخشا جائے گا تو یہ جنگ تو پھر ہم سب کی ہے، یہ جنگ کسی ایک کی نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، آپ کے سامنے ایک پرانی بات یاد دلاؤں کہ یہاں پہ یہ کہتے لوگ چلتے تھے کہ یہ جنگ ANP کی وجہ سے، جبکہ ANP کی لیڈرشپ کہتی تھی کہ یہ جنگ اس خطے کی جنگ ہے، اس دھرتی کی جنگ ہے، اور یہ جنگ ہم سب کو لے کے ڈوبیں گے، لیکن کوئی اس کو کیا نام دیتے تھے، کوئی اس کو کیا نام دیتے تھے۔ آج ہم سب پہ وار ہو رہا ہے۔ ہمیں بتا دیا جائے کہ موجودہ اسمبلی میں اس جنگ کا کوئی زخم شدہ بندہ بیٹھا نہ ہو بحیثیت پارٹی، چاہے وہ ہمارے عقیدے کی بنیاد پر سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ ہمارے نیشنلزم کی بنیاد پر ہے، یا چاہے جس پارٹیوں کو آج بھی ہمارے سامنے نوزادہ سراج رسانی ہم سب کے سامنے ہے، یعنی کوئی بھی اس جنگ میں بخشا نہیں گیا ہے، چاہے وہ ہماری لا انفورسمنٹ اداروں کے بڑے ہیں۔ جب ایک دشمن ہم سب کے پیچھے برسر پیکار ہے تو پھر جنگ تو ہم سب کی ہو گئی۔ تو اگر جنگ ہم سب کی ہے تو ہم سب کو بیٹھ کر مل کر ہمارے علماء کو خطبات سے یہ پیغام دینا ہوگا کہ یہ جنگ نہ اسلام کی ہے، نہ یہ آپ کو جنت لے جائے گی، اور نہ یہ آپ کو دوزخ سے دور رکھے گی۔ بحیثیت سیاسی کارکن ہمیں چوک پہ یہ کہنا ہوگا کہ یہ جنگ ہماری بربادی کی ہے، اور اس سب کے سامنے ہمیں سیسہ پلائی دیوار بن کے کھڑا ہونا ہوگا۔ اور اگر اس طرح نہیں کیا، ایک ایک کر کے ہم مارے بھی جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم 5 منٹ کے لیے ایک دوسرے کے فاتح اور جنازے پہ بیٹھ نہیں پائیں گے۔ ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے عید کے خوشیاں بھی اس درد اور تکلیف سے نہیں بخشے گئے۔ حسفنیار ولی خان پہ عید کے پہلے دن خودکش حملہ ہوتا ہے، ہمارے آفتاب شیرپاؤ پہ نماز جنازہ میں خودکش حملہ ہوتا ہے، رامان بابا کے مزار کو اڑایا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایسی جنگ جو ہمیں ہر لحاظ سے تباہی اور بربادی سے دوچار کرے گی، تو اس جنگ میں ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ ہمیں یقیناً اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی جناب اسپیکر۔ ہمیں جس طرح میں نے کہا کہ کل روس اور امریکہ کی جنگ میں ہم برباد ہو گئے، نئے جنگ میں ہم شیعہ سنی کی بنیاد پر سعودی عرب اور ایران کی جنگ کے بینڈ چڑھ رہے،
اور کل کے نئے جنگ میں پھر چائنا اور امریکہ کا گوادر پہ بات ہوگی، درمیان میں غریب بلوچ مچھری مارا جائے گا، یا ہم ڈرائیور اور کلینر اور سفر کرنے والے مارے جائیں گے؟ تو اس بنیاد پر ہم سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، اور یقیناً اس کا راستہ، اس بدبختی کا راستہ ہم صرف ایک ایسی اتحاد و اتفاق سے روک سکتے ہیں جو ہم سب کے لیے، ہمارے کل کے محفوظ مستقبل کے لیے، اس دھرتی کی امن، اس دھرتی کی خوشحالی کے لیے ایک راستہ ہو، ایک طریقہ ہو، اور اس کا تعین ہم سب کو کرنا چاہیے۔ اور میں آخر میں حکومتی دوست کی حیثیت سے میں پھر اپنے سلیم جان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے کہ فوری ریلیف دے دیں، پوری طریقے سے کمپنسیٹ کر دے۔ یہ 7 کے 7 لیویز اہلکار جو کہ 3 پشین میں شہید ہوئے ہیں، 4 قلعہ سیف اللہ میں شہید ہوئے ہیں، ان کے لواحقین کو فوری طور پر نوکریاں دی جائے، کمپنسیٹ کر دیا جائے، تاکہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اور اگر ہم حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو کل ہماری حفاظت کے لیے کوئی بندوق اٹھا کے چوک پہ کھڑا نہیں ہوگا۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اور ایک دوسری بات، یہ جو FIR کی ہوئی ہے، اس پہ سلیم جان بے شک پوچھ لے، دیکھ لے، ممکن ہو اگر اس میں مشکلات نہ ہو، اس طرح کی جلد سے جلد میں کارروائیاں کرنا مزید لوگوں کو اشتعال کی طرف لے جائیں گے۔ اس پر بے شک یہ الاوال کر لے اپنے IG پولیس سے اور دوسرے سے جس نے FIR کاٹا ہے، اور جو ممکن ریلیف ممکن ہو اس حوالے سے بھی دیا جائے۔ تھینک یو جناب اسپیکر۔ شکریہ۔